بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد فرمایا کہ انسان اگر گناہوں کو نہیں چھوڑتا اور مسلسل گناہوں میں رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی نہیں کرتا تو اس کا گھر جو ہے وہ جہنم بن جاتا ہے۔ آج کل ہر لوگ جو ہے پریشان ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے بہت ہیں، چک چک بہت ہوتی ہے گھر میں، اور بے برکتی بہت ہے، برکت نہیں ہے چیزوں کے اندر۔ ان سب چیزوں کا جو وبال ہے وہ انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ انسان گناہوں کو چھوڑتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہتا ہے، اور اس کا جو عذاب ہے وہ اس شکل میں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال میں، اس کی ہر چیز کے اندر بے برکتی رکھتے ہیں۔ کیونکہ آج کل دیکھا جائے تو ہر جگہ پہ بد نظری ہے، ٹی وی ہو، موبائل ہے، ٹیبلٹ ہے، کمپیوٹر ہے، ہر جگہ پر۔ اب ہر انسان جو ہے ہر وقت موبائل یوز کرتا رہتا ہے یا ٹی وی دیکھتا رہتا ہے یا دوسری چیزوں میں مبتلا رہتا ہے، تو اس کے اندر اس کے گناہوں کے اندر مبتلا رہتا ہے۔ اور جب ہر وقت گناہوں کے اندر رہے گا، اب لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہم تو ہر وقت نماز پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، ذکر اذکار بھی کرتے ہیں، لیکن جب تک آپ گناہوں کو نہیں چھوڑیں گے، نفس پرستی کو جب تک نہیں چھوڑیں گے، جب تک نفس کے پیچھے چلتے رہیں گے، شیطان پرستی کو نہیں چھوڑیں گے، جب تک شیطان کے پیچھے چلتے رہیں گے، تب تک اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ آپ کو ان چیزوں سے باہر کبھی بھی نہیں نکالتے۔ انسان ہر وقت ان چیزوں کے اندر مبتلا رہتا ہے، پریشان بھی رہتا ہے، ٹینشن میں بھی رہتا ہے، ڈپریشن میں بھی رہتا ہے، انزائٹی بھی اس کو ہو جاتی ہے۔ پھر اس کا وبال کیا ہوتا ہے کہ رشتے نہیں ہوتے ہیں، اولاد نہیں ہوتی ہے، اور دوسری چیزوں کے اندر الگ مسئلے مسائل رہتے ہیں۔ تو جب تک انسان اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچائے گا، جب تک انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو نہیں چھوڑے گا، تب تک انسان ان سب چیزوں سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اس کا واحد حل ایک یہی ہے کہ انسان خود تو یہ چیزیں نہیں کر سکتا۔ اگر انسان یہ سوچے کہ میں خود ہی جو ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لوں گا، نہیں ہوگا کبھی بھی۔ جب تک آپ کسی کی صحبت اختیار نہیں کریں گے، جب تک آپ کسی سے بیعت نہیں ہوں گے، جب تک آپ کسی کے انڈر میں نہیں رہیں گے۔ ہر چیز سیکھنے کے بعد وہ چیز آپ کو آتی ہے۔ ڈاکٹر تبھی ڈاکٹر بنتا ہے جب وہ اس چیز کو سیکھتا ہے، اس کی اسٹڈیز کرتا ہے، اس کا کورس کرتا ہے۔ انجینئر جو ہے وہ بھی تبھی انجینئر بنتا ہے جب تک اس کا اسٹڈیز نہ کرے۔ اور جب تک انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے بھی، جب تک آپ کسی اللہ والے کی صحبت اختیار نہیں کریں گے، اس کے انڈر میں نہیں رہیں گے، تب تک آپ کا دل جو ہے وہ بدلے گا نہیں۔ اور دل بدلنا بہت ضروری ہے، اور جب دل بدلے گا تو انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، اور جب دل نہیں بدلتا تو انسان کبھی بھی اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا سکتا۔ تو اپنے آپ کو ان سب چیزوں سے، پریشانیوں سے دور کرنے کے لیے کہ آپ کی زندگی سے ساری پریشانیاں جو ہے وہ ختم ہو جائیں، اس کے لیے آپ کو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا ضروری ہے۔ کوئی بھی کہیں بھی رہتا ہے، کسی بھی شہر میں رہتا ہے، وہاں پر وہ دیکھے کہ وہاں پر کون ہے جو اتباع سنت کے اوپر عمل کر رہا ہے، سنت کی اوپر عمل کر رہا ہے، شریعت کے اوپر چل رہا ہے۔ ایسے عالم یا ایسے اللہ والوں کے پاس جا کے بیٹھے۔ زیادہ نہیں بیٹھا جاتا تو ہفتے میں ایک دفعہ چلے جائیں، صرف سلام دعا کرنے کے لیے چلے جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی اس کو بہت فائدہ پہنچے گا۔ لیکن جب تک یہ چیزیں نہیں کرے گا، تب تک کسی شیخ کی صحبت جب تک اختیار نہیں کی جائے گی۔ صحابہ نے آپ کی صحبت اختیار کی ہے، صحابہ ایسی صحابہ نہیں بنے تھے، انہوں نے آپ کے انڈر میں رہ کے کام کیا سارا۔ اللہ آپ کی نظر ان کے دلوں کے اوپر پڑی ہے تو ان کے دل تبدیل ہوئے، اور پھر انہوں نے ویسے ہی زندگیاں گزاری جیسے اللہ نے اور اس کے رسول نے چاہا۔ تو اپنے دل کو بدلنے کے لیے آپ کو کسی اللہ والے کے پاس جانا ضروری ہے۔ وہ ڈاکٹر ہے آپ کا جو مرض ہے نا، آپ کے دل کے اندر جو مرض ہے، وہ تبھی ختم ہوگا جب آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے۔ وہ ڈاکٹر جو ہیں وہ اللہ والے ہیں، ان سے بیعت نہیں ہونا چاہتے تو صرف مجلس میں جا کے بیٹھنا شروع کر دیں، کچھ ہی دنوں میں آپ کو خود فرق جو ہے وہ محسوس ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور جب یہ چیزیں ختم ہوں گی، پھر آپ کا گھر جو ہے وہ جنت بنے گا، اور آپ کی پریشانیاں، بے برکتیاں اور یہ جتنی چیزیں وہ سب ختم ہوں گی۔